بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عظم رغبتی فیہ، پروردگار اس قرآن میں میری رغبت بڑھا دے۔ وَاجْعَلْهُ نُورًا لِبَصَرِي، اور پروردگار اس قرآن کو میری نگاہ کا نور بنا دے۔ اپنے نور نگاہ سے قرآن نہ پڑھیں، قرآن کو اپنی نگاہ کا نور بنا لیں۔ فرق ہے، ببن تفاوت ہے، رہز کجاست تابع کجا۔ وَاجْعَلْهُ نُورًا لِبَصَرِي وَشِفَاءً لِصَدْرِي، اور میرے سینے کے لیے شفا قرار دے دیں۔ وَذَهَابًا لِحَمِّي وَحُزْنِي، اور اسی قرآن کے ذریعے سے میرے ہم و غم کو دور فرما۔ اللہم زین بہی لسانی، پروردگار اس قرآن کو میری زبان کی زینت بنا دے۔ وجمل بہی وجہی، اور پروردگار اس قرآن کو میرے چہرے کا نور و جمال بنا دے۔ وقو بہی جسدی، اور پروردگار اسی قرآن کے ذریعے سے میرے جسم کی قوت فراہم کر۔ اگر آخرت طلبی ہے، طلب دل میں سچی اگر آخرت کی ہے، بہشت کی ہے، خدا کی ہے، رضائے خدا کی ہے، تو ایک بسم اللہ میں دل کے تالے کھل جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، خدا کی قسم، ایک بسم اللہ میں دو جملے عرض کر دوں، امامت کی شان سمجھ میں آئے گی۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں اور اسی پہ جھومتے ہیں۔ حضرت علی کی فتح خیبر کا جب تذکرہ ہوتا ہے خوب جھومتے ہیں، اور میں نے ابھی کیا کہا، فتح خیبر بہت آسان ہے۔ اور اسی طرح مرحب کا قتل، عمرو بن عبد ود کا قتل، یہ سب جب سنتے ہیں تو آپ بہت فخر کرتے ہیں۔ اور میں اپنا بہت پرانا، آج سے 30 برس پرانا جملہ سنا دوں، کسی کا قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں، مجبوری تھی۔ کسی کا قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں، مجبوری تھی، وہ تو زندگی عطا کرنے آئے تھے۔ ارے جو کام کسی سے نہ ہو سکا مجبوراً علی کو کرنا پڑا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور یہی راز تھا، یہی سبب تھا کہ دیکھیے خیبر میں بھی پہلے دن تو حضرت علی کو نہیں بھیجا نا رسول اللہ نے۔ ایک گئے، دو گئے، تین گئے، چار گئے، 5 گئے، پتہ نہیں کتنے گئے، کتنے دنوں تک جاتے رہے۔ آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کے نوک زبان ہے، سب حفظ ہے، سنتے رہتے ہیں ذاکروں سے۔ 39 دنوں تک جاتے رہے، کون کون گیا، کیسے کیسے پلٹ کے آیا، کس نے کس کو الزام دیا۔ سپاہی سپہ سالار کو الزام دیتے رہے، سپہ سالار سپاہی کو الزام دیتے رہے۔ وہ کہتے رہے یہ بھاگ آئے تو ہم کیا کرتے، وہ کہتے رہے یہ پلٹ گئے تو ہم کیا کرتے۔ 1-2 دن نہیں ہوا، کئی دن ہوا، تو پہلے ہی دن کیوں نہیں حضرت علی کو بھیجا؟ یہ ثبوت ہے کہ جب کسی سے نہ ہو سکا تو مجبوراً وہ کام علی نے کیا۔ تو کسی کا قتل کرنا حقیقتاً یہ زندگی بانٹنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارا ہر امام، ہر نبی وہ زندگی دینے کے لیے آیا، دونوں جہان کی زندگی، اس جہان کی بھی زندگی، اس جہان کی بھی زندگی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو جس طرح جان کا مسئلہ ہے کہ کسی کا قتل کرنا ان کی فضیلت نہیں تھی، ان کی مجبوری تھی۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ۔ فضائل ائمہ کو سمجھنے کی جو ذہنی سطح ہے وہ ذرا بلند ہونی چاہیے نا، وہ بدلنی چاہیے نا۔ کیا آپ اسی پہ خوش ہوتے رہیں گے کہ فلاں کو قتل کر دیا، فلاں کو قتل کر دیا، فلاں کو قتل کر دیا؟ بے شک یہ سب قتل کرنا ایک فضیلت ہے، مگر علی ان فضیلتوں سے بھی کہیں بلند ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان فضیلتوں سے کہیں بلند ہے۔
یا اسی طرح ہمارے اماموں میں سے کوئی بھی امام یہ جو ظاہری معجزات نظر آتے ہیں ان سے بلند ہیں. اور اسی طرح ذہنوں کا فتح کرنا، دلوں کا فتح کرنا، یہ بڑا کام ہے. پتھر کی عمارت فتح کرنا کون سا بڑا کام ہے؟ کتنا ہی بڑا پتھر ہو، کچھ اس میں فضائل ہیں، وہ سب اپنی جگہ، فضائل کا انکار نہیں، یہ نہ سمجھیے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فضیلتیں ان کے لیے معمولی چیزیں ہیں، علی اس سے بلند ہیں. اور اسی طرح ہمارے تمام ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ان کے جو کچھ فضائل ہم تک پہنچے ہیں حقیقت میں ان کے فضائل اس سے کہیں زیادہ بلند ہیں، کیونکہ ظاہر تو وہی ہو سکا نا. اتنی ہی تجلی فرمائی جتنی نگاہ انسانی برداشت کر سکتی تھی. ان تمام فضائل میں معصومین کی اتنی ہی تجلی سامنے آئی جتنی تجلی برداشت کر سکتے تھے. ورنہ ظاہر ہے کہ اگر پوری تجلی ہوتی تو کوہ طور سرما ہو جاتا نا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی. اب دیکھیے بات یہ ہو رہی تھی کہ بعض حضرات ائمہ اطہار اور ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات، کہتے ہیں سمجھ ہی میں نہیں آتی. اس کا جواب میں دے رہا تھا کہ سمجھ میں کیسے آئے گی؟ اگر دنیا طلبی ہوگی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. پہلا مرحلہ یہ ہے، ہم سب میں آپس میں بھی، اب ہمارے درمیان میں بھی پیدا ہوتے ہیں نا. معلوم ہے کوئی صاحب فزکس میں پی ایچ ڈی کر لی، اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ رد الشمس کیسے ہوا تھا بھائی معجزہ، یہ شق القمر کیسے ہو گیا تھا. کسی صاحب نے اور سائنس پڑھ لی تھوڑی سی، کہہ لیں گے وہ رسول اللہ کے اشارے پہ درخت کیسے آ گیا تھا اور کیسے چلا گیا تھا. یہ سب قصے ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں. یا اسی طرح جتنے معجزات ہیں جہاں انہوں نے ٹھوکر مار دی، چشمہ ابل پڑا، وہ یہ کیسے ہو گیا. جہاں ان کی مصلحت ہوئی وہاں وقت سمٹ گیا، یہ کیسے ہو گیا. انہوں نے چاہا تو ابر کے ٹکڑے پر مجمع بٹھا کے اور فضا میں لے کے اڑتے ہوئے چلے گئے، یہ کیسے ہو گیا. اچھا صاحب، حضور اکرم سے لے کر اور ائمہ اہل بیت سے لے کر اور بھی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب کے پاس جو فضائل تھے، مناقب تھے، معجزات تھے، اس کی ضرورت تھی اور ہے. کیوں ہے؟ اگر معجزات کو درمیان سے ہٹا دیجئے، اگر ان کے فضائل و مناقب کو درمیان سے ہٹا دیجئے تو اتمام حجت ممکن نہیں ہے. اتمام حجت جسے کہتے ہیں اللہ کی حجت تمام ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ پھر استدلال ذات باری پر اور فیضان حق پر استدلال کے لیے سوائے لفظوں کے ہمارے پاس کچھ رہ نہیں جائے گا. اور اگر الفاظ کافی ہوتے تو خدا کی قسم پھر آسمان سے کتابیں ہی اتار دی جاتی، انبیاء نہ بھیجے جاتے. اسے دوسرے انداز سے عرض کروں، ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. ایک کلی بحث ہے جو ہر امام کے تذکرے کے ساتھ آپ کو یہ بحث کام آئے گی کہ اگر الفاظ کافی ہوتے، یعنی منطق، فلسفہ، حکمت، بحث، تمہیز، استدلال سے بات پوری ہو جاتی، تو امام اور نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر استدلال سے بات پوری ہو جاتی تو ارسطو کافی تھا، افلاطون کافی تھا، سقراط کافی تھا. اگر استدلال سے لاجک و فلسفی کافی ہوتی خدا تک پہنچنے کے لیے تو وحی کی ضرورت نہ تھی. اولاً وحی خود معجزہ ہے، وحی خود معجزہ ہے، اور جب وحی خود معجزہ ہے تو یہ اتری ہے جس کے قلب پر،
اس کا قلب دوسرے انسانوں کے قلب سے مختلف ہوگا تب نہ اس قلب پہ اتری. وہی خود معجزہ ہے. وہی کوئی عام یعنی جو نیچرل فینومینا پوری دنیا میں کائنات میں روز سورج نکلتا ہے اور روز چاند نکلتا ہے اور روز سبزہ رویدہ ہوتا ہے اور روز کلیاں چٹکتی ہیں اور روز ہوائیں چلتی ہیں اور روز بارش ہوتی ہے اور روز جو ہے طبیعت کے معجزے سامنے آ رہے ہیں، اسی طرح وحی ہے کیا؟ اگر یہ پوری کائنات خدا شناسی کے لیے کافی ہوتی، از راہ منطق و استدلال، از راہ نظر، از راہ حکمت، تو وحی نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. واضح ہے یہ نکتہ. بعض حضرات کہتے ہیں نا وہ مشہور شعر ہو گیا ہے جوش ملی آبادی کا، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. بہت سے لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. ایک شاعرانہ خیال ہے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. اگر واقعاً صبح کافی تھی، اگر صبح کافی ہوتی، شام کافی ہوتی، سورج چاند کافی ہوتے، اگر یہ کائنات تنہا کافی ہوتی ثبوت حق کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے، وہ کبھی کوئی غیر ضروری کام نہیں کرتا. کوئی غیر ضروری کام نہیں کرتا. اگر اس نے نبی بھیجا تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبوت کی ضرورت تھی، اور اگر نبوت کی ضرورت تھی تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کے وجود کے بغیر یہ کائنات کافی نہیں تھی. اب ایک جملہ کہوں، نہ تنہا کتاب کافی ہے، نہ تنہا کائنات کافی ہے جب تک کہ مالک کائنات کسی مدبر کائنات کو نہ بھیجے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جب تک وہ حق کسی ولی کو نہ بھیجے. اس آیت میں جس میں وسیلے کا ذکر ہے وہ بھی عجیب و غریب آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا خیال کرو، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا لحاظ کرو. لحاظ کے کیا معنی ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اب یہاں ٹھہر کے ایک بڑی بحث جو گھنٹے بھر بیان کرتا ہے، مثالیں دے کر وہ ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. ہمارے یہاں وسیلے تلاش کیے جاتے ہیں کس لیے؟ اپنی حاجتیں طلب کرنے کے لیے. ہمیں گھر چاہیے، اللہ کا کوئی وسیلہ پکڑ لیں. ہمیں دولت چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں اقتدار چاہیے، ہمیں عزت آبرو چاہیے. جوانوں کو کسی کو دلہن چاہیے، کسی کو دولہا چاہیے، جس کو جو چاہیے، کار چاہیے، بینک بیلنس چاہیے. اس کے لیے ہم دنیا طلبی کے لیے وسیلے تلاش کرتے ہیں. اصل کیا ہے بحث؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو اس تک پہنچنے کے لیے. یعنی بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو اس تک پہنچنے کے لیے، اور ہم وسیلے تلاش کرتے ہیں. اب اس پر کیا کہیں؟ ایک صلوات خود سے پڑھ دیجئے. ایک بڑی بحث روشن ہوئی، کوئی دریچہ کھلا سوچنے کا. بھی تلاش کرتے ہیں، ہماری خواتین بھی سن رہی ہیں، آغایون بھی سن رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی عقل چھوٹی ہوتی ہے. ہم نے ایسے ایسے مرد دیکھے ہیں کہ جن کی عقلیں ہیں عورتوں کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ نہ پوچھیے. تو مرد ہوں یا عورتیں، آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم دن رات منت، مراد، وسیلہ وسیلہ وسیلہ، چہاردہ معصومین کا وسیلہ، پنجتن پاک کا وسیلہ، آج روز ولادت امام رضا ہے، امام رضا کا وسیلہ. کس لیے وسیلہ؟ تلاش کیا ہے؟ طلب کیا ہے؟ دنیا، رزق، روزی، اولاد، آل، سب دنیا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
خدا کو پانے کے لیے ذریعہ تلاش کرو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد کچھ فرق ہوا بحث میں؟ سوچ میں کچھ تبدیلی آئی؟ سوچ میں کچھ تبدیلی آئی؟ ارے بھائی یہاں دنیا میں رہنا حشرات الارض کو زیب دیتا ہے، آپ کو نہیں. یہ زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے، یہ جانور چار پیروں سے چلنے والے، یہ زمین ان کے لیے ہے، ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے. ہمارے آپ کے لیے یہ ہے کہ تم وہ ذریعہ تلاش کرو، وہ وسیلہ تلاش کرو کہ تم اس دنیا کو روندتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ اور فانی دنیا کو ترک کر کے ابدی بقا حاصل کر لو. اس کے لیے تمام انبیاء تمام ائمہ تشریف لائے. تو اب ان میں پہچاننے کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے سچے عالم اور جھوٹے عالم میں پہچان مشکل ہے، ایسے ہی کوئی بھی اٹھ کے، کتنے جھوٹے نبی ہیں تاریخ میں، آپ نے سنا ہے نہیں؟ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے نہیں لوگوں نے؟ تو سچے نبی کی پہچان کس سے ہوتی تھی؟ معجزے سے. اسی طرح سچے امام کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ معجزے سے. اور صرف سچے نبی کی پہچان اور سچے امام کی پہچان معجزے سے ہونا، یہ ہر متکلم نے لکھا ہے، ہر کلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے. میں اس بحث کو ایک قدم ایک مرحلہ آگے بڑھا کے یہ کہہ کے گزر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اتمام حجت ممکن نہیں، یعنی خود خدا سے بندوں کا مکمل رشتہ ہو جائے، یہ مرحلہ طے ہونا ممکن نہیں ہے جب تک کہ معجزے درمیان میں نہ ہو. صرف یہ نہیں کہ نبی کو پہچان لیا معجزے سے، نہیں، نبی کو پہچاننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ خدا تک پہنچنا ہے. جب تک اللہ والوں میں اللہ کے صفات کی تجلی نہیں ہوگی، اللہ کی حجت تمام نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو یہ جو ہمارے ذاکروں نے معجزے پڑھنا چھوڑ دیے اور ہمارے دانشوروں نے معجزوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، دونوں کی نادانی ہے. معجزے حقیقت ہیں. اور اسی لیے ہر امام، اور من جملہ ان کے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، جتنے فضائل تمام انبیاء میں تھے ما سوائے عہدہ نبوت کے، منصب نبوت، عہدہ نبوت وہ نہیں تھا. یہ نبی نہیں تھے، یہ رسول نہیں تھے، لیکن صفات کی حیثیت سے، اخلاق کی حیثیت سے، کردار کی حیثیت سے اور تاثیر کردار کے اعتبار سے، جوہر عصمت کے اعتبار سے وہ تمام اوصاف ان کے اندر اسی طرح موجود تھے جس طرح کے خود نبیوں میں موجود تھے یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں موجود تھے. نعرہ حیدری. جس طرح مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بحث سمٹ آئے کہ آپ حضرات مولا علی کے فضائل سنتے رہتے ہیں، شجاعت ان میں تھی، خطابت ان میں تھی، علم ان میں تھا، کیا کیا نہیں تھا ان میں، تمام اوصاف تھے نا. اب وہ ہم کیا گنائیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدم کو دیکھنا ہو، نوح کو دیکھنا ہو، ابراہیم کو دیکھنا ہو، عیسیٰ کو دیکھنا ہو، موسیٰ کو دیکھنا ہو، ان تمام انبیاء کو دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو. ہیں یہ شان جو علی اول کی تھی وہی علی ثانی کی تھی، یہ شان جو علی ثانی کی تھی وہی علی ثالث کی تھی. امام رضا علیہ السلام کو بھی اگر علم آدم دیکھنا ہو تو امام رضا میں دیکھ لو، اگر صبر نوح و ایوب دیکھنا ہو تو امام رضا میں دیکھ لو، اگر کمالات عیسیٰ و موسیٰ دیکھنا ہو وہ امام رضا میں دیکھ لو. تمام انبیاء کے کمالات جس امام میں سمٹے ہوئے تھے اس عہد میں اور آج بھی موجود ہیں. خدا کی قسم، بس اب وقت تو نہیں رہ گیا، اس جملے پہ تمام کر رہا ہوں بحث نا تمام. کیا اگر انسان کہ وہی جہاں سے میں نے تقریر، ذوق بیدار ہو، خدا طلبی ہو، شعور بیدار ہو، پورے وجود کے ساتھ وحی الہی کا استقبال کرنے والا ہو اور وہ متوسل ہو جائے امام رضا سے، تو یہ نہیں کہ کل ان کا فیضان جاری تھا، آج بھی فیضان جاری ہے. محمد علی بیت محمد صلوات. یہ نہیں کہ کل فیضان جاری تھا،
اور جب وہ اس دنیا سے انہوں نے ان کا وصال ہو گیا اور شہادت ہو گئی اور ان کے جسم مبارک کو دفن کر دیا گیا اور اس کے بعد امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ان کے فرزند تھے، تو اب ان کا سلسلہ فیض منقطع ہو گیا؟ نہیں، آج بھی ان کا فیض جاری ہے، اور ہر امام کی یہی شان ہے، ہر امام کی یہی شان ہے۔ وہ امام کا اس دنیا میں آنا اور جانا اور شہید ہونا اور جسم مبارک کا دفن ہونا وہ سب کیوں ہے، وہ ایک الگ بحث، لیکن یہ یاد رکھیے کہ انبیاء میں تو یہ تھا کہ ایک نبی کی امامت کے بعد، نبوت کے بعد دوسرے نبی کی نبوت کا دور جب آتا تھا تو اس کی نبوت ختم ہو جاتی تھی، لیکن ائمہ اہل بیت میں یہ نہیں ہے کہ ان کی امامت ختم ہو گئی ہو۔ ان کی امامت اگر اس میں سے کسی بھی امام کی امامت اگر ختم ہو جاتی تو اصول سے لے کر فروع تک آج ان کے اقوال کیوں حجت ہوتے؟ 12 اماموں میں سے کسی ایک کا قول بھی مل جائے حکم ثابت ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ نہیں اس دور کے امام کا قول ملے تبھی حکم ثابت ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام کا قول صاحب مل جائے تو حکم ثابت ہوگا، امام جواد کا قول مل جائے تو حکم ثابت ہوگا، امام کاظم علیہ السلام کا قول مل جائے تو حکم ثابت ہوگا۔ یعنی ان کا وجود مبارک و مقدس ظاہراً آج دنیا میں نہیں ہے، مگر ان کے قول کی حجیت بھی مسلم ہے، ان کا فیض بھی جاری ہے، ان کی ولایت تکوینیہ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج بھی امام رضا ہیں، تھے نہیں۔ محمد والے بیت محمد صلی اللہ۔ بس ایک جملہ اور کہہ لینے دیجئے، مجھے اندازہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سیرت پہ عمل کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، اور بس اب اسی ایک جملے میں تقریر سمٹ جائے گی۔ جہاد میں 2 چیزیں ضروری ہیں۔ آپ لوگ سوچیں گے کیا؟ تلوار اور سپر اور گھوڑا ہے؟ تلوار اور سپر اور نیزے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جہاد میں 2 چیزیں ضروری ہیں۔ یہ بحث بہت عجیب و غریب بحث ہے، کاش وقت ہوتا ہو میں عرض کرتا۔ اصل جہاد میں جو 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک کا نام ہے صبر، ایک کا نام ہے رضا۔ ممکن نہیں ہے کہ واجب جہاد، فریضہ جہاد، حق جہاد ادا ہو سکے اور انسان میں 2 صفتیں نہ ہوں، ایک صبر، ایک رضا۔ اور صبر کس کا نام ہے؟ تیزی سے بڑی بڑی بحثیں عرض کرتا جا رہا ہوں۔ صبر کس کا نام ہے؟ صبر یعنی برداشت کرنا۔ صبر جب سیر و سلوک کی راہ میں آتے ہیں، ولایت کی راہ میں آتے ہیں، تو صبر اس کا نام نہیں ہے کہ مشقت کو برداشت کرنا۔ صبر اس کا نام ہے کہ کچھ بھی گزر جائے اس طرح برداشت کرنا کہ حکم خدا سے دل میں ناگواری پیدا نہ ہو، اس کا نام ہے صبر۔ توجہ ہے؟ حکم خدا سے دل میں ناگواری پیدا نہ ہو، یعنی پڑھ تو رہے ہیں نماز مگر گراں گزر رہی ہے، رکھ تو رہے روزہ سخت ہو رہا ہے، سختی محسوس ہو رہی ہے، اندر سے دل جو ہے وہ سختی محسوس کر رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت دل سے مٹ جائے کہ انسان دل سے ناگواری محسوس نہ کرے تو وہ ہے صابر، اور اس سے ایک مرحلہ اور بلند ہو کر نہ صرف یہ کہ ناگواری محسوس نہ کرے بلکہ سخت سے سخت مرحلے کو گوارا سمجھے، شربت روح افزا کی طرح اس کا ذوق پیدا ہو جائے، شربت گوارا ہو جائے، وہ ہے مقام رضا۔ اور یہ ذوق پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان دامن رضا سے وابستہ نہ ہو جائے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مطالب کو سمجھ سکیں اور تمام معصومین کے فضائل و کمالات و معجزات کو سننے اور سمجھنے کی قوت پیدا کر سکیں، وہ فراست پیدا کر لیں، وہ ذوق کہ ہم ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے ہمیشہ اپنا رشتہ استوار رکھیں اور ان کے کسی بھی امر کو کسی بھی مرحلے میں ناگوار نہ سمجھیں بلکہ گوارا ہو ہمارے لیے، ہم مفتخر ہوں اس پر، فخر کریں، خوش ہوں، مسرور ہوں، دل ہمارا ان کے احکام پہ عمل کر کے راضی ہو، خوش ہوں، مسرت محسوس ہو، لذت محسوس ہو۔ انگاروں پر چلنے کے بعد چھالے نہ پڑیں تلووں میں، اور اگر چھالے پڑیں تو دل کو ناگوار نہ گزرے، گوارا ہو، لطف آئے، مزہ آئے۔
یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو پھر سمجھیے کہ آپ ایمان کے درجے پر کمال کے درجے پہ فائز ہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں ان کے جد امام رضا کی ولادت کی تبریک پیش کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔